بھائی آپ نے آج ایک موضوع ایسا چھیڑ دیا اور جس چیز پہ آپ نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا اس نے ہمیں بھی جو ہے وہ رقت آمیز بات تھی. ہمارے بھی اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی عمر میں برکت دے اور جو چلے گئے ان کو درجات بلند فرمائے. آمین آمین. اللہم لک الحمد و لک الشکر. بے شک یہ وہ چھوٹی سی ایک دعا کہہ لیں آپ کے ہمیں ہر لہجہ پڑھنی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم شکر پہ بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم شکر ادا کرنے والے ہیں. ایک بزرگ فرماتے تھے، میں اکثر اپنی گفتگو میں جب کرتا ہوں تو میں ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، وہ میرے والد مرحوم، وہ میرے لیے بزرگ تھے ماشاءاللہ. اور وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہر لہجہ جو ہے نا تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے مجھے تم کو جو نوازا ہے وہ بھی میرے شکر ادا کرنے پہ نوازا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو جو نیک اولاد ہوتی ہے اس کے لیے پھر اب مزید یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مزید اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچائے. اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں. اور ایک بڑی عجیب بات اسد بھائی انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کی اور کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ خوبصورتی کیا ہے؟ تم شاید یہ سمجھتے ہوگے کہ یہ گوری رنگت اور لمبے بال اور کسی کا لمبا قد، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں بیٹا اللہ رب العزت نے تمہیں دو آنکھیں اپنی جگہ پہ دی ہیں، یہ خوبصورتی ہے. اللہ پاک نے تمہیں دو کان اپنی جگہ پہ دیے ہیں، یہ خوبصورتی ہے. تم اپنے دونوں پیروں پہ چلتے ہو، یہ خوبصورتی ہے. سوچو اگر ہلکا سا بھی ایک پیروں میں کوئی لنگ آتا تو تم کیسے چلتے لنگ آتے. سوچو تمہاری ایک آنکھ اسکوینٹ ہوتی تو تم دیکھتے ہوئے کیسے لگتے، جبکہ دونوں موجود ہیں لیکن اپنی جگہ پہ نہیں ہے. تو پورے جسم کا اپنی جگہ پہ ہونا اٹ سیلف خوبصورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سب کو خوبصورت بنایا.